بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتے ہمیشہ احساس سے چلتے ہیں کیونکہ زبان سے تو ہر کوئی خود کو مخلص ثابت کرنے کا فن خوب جانتا ہے۔ اگر کسی انسان کی فطرت جاننا چاہتے ہو تو اسے اقتدار، پیسہ یا اختیار دے کر دیکھو، اس کا اصل چہرہ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ زندگی کا سب سے تلخ سبق یہ ہے کہ جن لوگوں پر ہم حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھروسہ کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ جس عورت نے اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا سیکھ لیا، اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ تو جھکا سکتی ہے اور نہ ہی خرید سکتی ہے۔ تنہائی کا ایک انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی نظر میں تو مغرور بن جاتا ہے مگر اندر سے وہ بہت پرسکون اور صاف ہو جاتا ہے۔ نیند کا روٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ماضی آپ کے حال پر حاوی ہے اور آپ کا دل اب بھی کسی فیصلے کا منتظر ہے۔ جو لوگ ہر بات پر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ وہ زندگی کے تماشوں کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ عورت کائنات کی سب سے طاقتور اور خطرناک ہستی ہے جو اپنے آنسو خود پوंچھنا اور اپنی لڑائی اکیلے لڑنا سیکھ جاتی ہے۔ تنہائی کو اپنا ساتھی بنانے والے لوگ کبھی کسی کے دھوکے کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے خود کو لوگوں کی امیدوں سے آزاد کر لیا ہوتا ہے۔ الفاظ کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ تلوار کا زخم جسم پر اور الفاظ کا زخم روح پر لگتا ہے۔ جب انسان کا ضمیر مر جائے تو اس کی زندگی ایک خوبصورت لاش کی مانند ہو جاتی ہے جو دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے مگر اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ ہنسنے والا انسان اکثر اندر سے اتنا ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ اسے اب مزید کسی نئے دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس عورت سے ہمیشہ ہوشیار رہو جس نے محبت کے بدلے محبت مانگنا چھوڑ دیا ہو اور صرف اپنے وقار کو ترجیح دینے لگی ہو۔ تنہائی پسند لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی بھیڑ میں سب سے الگ اور منفرد نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ زندگی میں کچھ فیصلے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں لیکن یہی فیصلے انسان کو آنے والی بڑی تباہی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کم سونے والے لوگ اکثر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ پرسکون ماحول میں ان باتوں کے جواب ڈھونڈتا ہے جو دنیا کی سمجھ سے باہر ہو۔ جو شخص ہر جھوٹے مذاق پر بھی کھلکھلا کر ہنستا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے شدید اکیلے پن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عورت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو جذبات کے سیلاب کو پار کر کے مکمل طور پر حقیقت پسند بن چکی ہو۔ تنہائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو خود شناس بنا دیتی ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کو دنیا کے لیے ناقابل فہم بنا دیتی ہے۔ کسی کو اتنی اہمیت کبھی مت دو کہ وہ جب تمہاری زندگی سے جائے تو تم اپنے آپ کو ہی بھول جاؤ۔ نیند کا نہ آنا کبھی بھی اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ قدرت آپ کو رات کے سناٹے میں اپنے قریب کرنا چاہتی ہے تاکہ آپ اپنے دل کا حال بیان کر سکیں۔ بلند آواز میں ہنسنے والا دل کے بہت صاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ چالاکی اور منافقت کرنا نہیں جانتے۔ وہ عورت جس کی آنکھوں سے حیا اور باتوں سے عقل جھلکتی ہو وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تنہائی پسند لوگ جب بولتے ہیں تو ان کے الفاظ میں ایک گہرا جادو ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر اور تول کر بولتے ہیں۔ رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے۔ جہاں ضد آ جائے وہاں محبت خود بخود دم توڑ دیتی ہے۔ نیند کم آنے کی سب سے بڑی وجہ دماغ میں چلنے والی وہ سوچیں اور ادھورے خواب ہوتے ہیں جنہیں انسان دن کے اجالے میں کسی سے کہہ نہیں پاتا۔ جو شخص محفلوں میں سب سے زیادہ ہنستا ہے اکثر تنہائی میں اس کے دل کا بوجھ سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مسکراہٹ کے پیچھے اپنے آنسو چھپانے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ عورت سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے جو بار بار دل دکھنے پر بھی خاموش رہنا سیکھ لے کیونکہ اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں ان کا انجام اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جھوٹے دلاسیوں سے تو بچ جاتے ہیں مگر خود اپنے ہی خیالات کی جنگ میں تھک جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا وہ خلوص ہے جو وہ ہر ایک کے سامنے بلا ضرورت اور بلا قیمت پیش کر دیتا ہے۔ ضمیر کی آواز دنیا کی سب سے سچی عدالت ہے جہاں نہ تو کوئی وکیل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹا گواہ چل سکتا ہے۔ جو انسان سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے آخر میں وہ خود سب سے زیادہ اداس اور اکیلا رہ جاتا ہے۔ عورت کی خاموشی اس کا آخری احتجاج ہوتی ہے۔ جہاں یہ خاموشی شروع ہو جائے وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تنہائی پسند لوگ اگرچہ اکیلے رہ جاتے ہیں لیکن وہ کسی کی منافقت اور جھوٹی تعریفوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ وقت اور سمجھ دو ایسے نایاب تحفے ہیں جو انسان کو ہمیشہ ایک ساتھ نہیں ملتے۔ جب وقت ہوتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت نکل چکا ہوتا ہے۔
کم نیند آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کا دل کسی ایسے شخص کی یاد میں مصروف ہے جو شاید آپ کو بھلا چکا ہو۔ جو انسان ہر حال میں مسکرانا جانتا ہے، دنیا کی کوئی بھی مشکل اس کے حوصلے کو پسپا نہیں کر سکتی۔ وہ عورت سب سے زیادہ خطرناک ہے جو حالات کی بھٹی میں تپ کر سونا بن چکی ہو اور اب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ تنہائی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی نظروں سے دور ہو کر خدا کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ کرنے کی طاقت ہو اور وہ صرف خدا کے خوف سے خود کو روک لے۔ خوبصورت چہرے ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ اصل خوبصورتی تو انسان کے اخلاق اور اس کی نیت میں چھپی ہوتی ہے۔ جس ہنسی کے پیچھے کوئی مقصد یا لالچ نہ ہو، وہ ہنسی انسان کے دل کی پاکیزگی کا ثبوت ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا جانتی ہے، وہ کسی بھی ظالم کے ساتھ دیوار بن کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ تنہائی پسند لوگوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا خود پر بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ گرتے بھی خود ہیں اور سنبھلتے بھی خود ہیں۔ زندگی میں پچھتاوا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان وقت پر صحیح فیصلہ کرے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ رات کا آخری پہر ان لوگوں کے لیے ایک مرہم کی طرح ہوتا ہے جن کے دل دن بھر کی تلخیوں سے چور چور ہو چکے ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک ایسا خوبصورت پردہ ہے جس کے پیچھے انسان اپنے ہزاروں غم بہت خوبصورتی سے چھپا سکتا ہے۔ وہ عورت تاریخ بدل دیتی ہے جو اپنے آنسوؤں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیتی ہے۔ تنہائی کا سفر اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن انسان کو زندگی کے ایسے حقائق سے روشناس کراتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں سکھا سکتا۔ مخلص انسان کی قدر ہمیشہ اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے کیونکہ اس کی موجودگی میں لوگ اس کے خلوص کو اس کی قدر سمجھ بیٹھتے ہیں۔